8 میں میں ہوں آپ کی میزبان ارسلہ طاہر. پروگرام میں آپ سب کو کرتے ہیں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایم پی اے سندھ اسمبلی ہیں, ربستان خان صاحب. سب سے پہلے ان کو کرتے ہیں ویلکم. ربستان خان صاحب, سب سے پہلے تو مجھے نام کا ہی معنی جاننا چاہوں گی. بڑا ڈفرینٹ نام ہے آپ کا, ربستان خان. کس زبان کا لفظ ہے یہ, کہاں سے آیا ہے یہ نام؟ اچھا, یہ ربستان خان جو ہے یہ ہمارے ساؤتھ وزیرستان میں ایک ہمارے ایلڈر تھے, مشر تھے, ان کا نام تھا. اچھا. تو میرے گھر والوں نے انہی کے نام پہ میرا نام رکھا تھا. اچھا. اور اس کے مطلب ہے عرش مولا. عرش مولا. جی. صحیح, زبردست. معنی تو بہت زیادہ اچھے ہیں اور کام بھی آپ بڑے بڑے کر ہی رہے ہیں. بس کوشش کر رہے ہیں. جس پارٹی کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی کے آپ ایم پی اے ہیں اور پی ٹی آئی کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں, پی ٹی آئی میں آنے کی وجہ پی ٹی آئی ہے یا آپ کے لیڈر ہیں؟ دیکھیں, میں پی ٹی آئی میں 2013 سے تھا. 18 میں مجھے ٹکٹ ملا. صحیح. اور پی ٹی آئی میں آنے کا مین مقصد یہی تھا کہ مجھے ہمارے پارٹی کے چیئرمین عمران خان کا جو ویژن تھا وہ پسند تھا کہ ہم نے گراس روٹ لیول پہ جا کے غریبوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے اور اس ملک میں تبدیلی لانی ہے. تو اسی وجہ سے میں پی ٹی آئی کو پسند بھی کرتا ہوں اور جوائن بھی کی تھی. یعنی اصل وجہ آپ کے لیڈر ہی ہیں؟ جی ہاں, بالکل. یا ان کی سوچ ہے یا ان کے کام ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ نمائندگی آپ جو لیڈر کر رہے تھے اور ان کا جو ویژن تھا کہ تبدیلی لانی ہے اور بہت پازیٹیو انداز میں لانی ہے, غربت کو دور کرنا ہے, گراس روٹ لیول سے کام کرنا ہے. آپ نے ماشاءاللہ سے آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت 3.5 سال رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ لوگوں کا ویژن تھا اسی طرح سے کام ہوئے سارے؟ دیکھیں, 100% تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہت زیادہ اچھے کام بھی ہوئے. ٹھیک ہے. اب جیسے احساس پروگرام تھا کورونا کے دوران, آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں کورونا کی وبا تھی, پوری دنیا جو ہے بند ہو گئی تھی, لیکن ہمارے چیئرمین نے, پرائم منسٹر نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو وہ تھی وہ چلائی, اویئرنیس چلائی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے اور جتنا ہو سکے جو غریب آدمی ہے اس کا جو روزگار ہے, جو معاش ہے, وہ بند نہ ہو, متاثر نہ ہو. اور اسی حوالے سے انہوں نے احساس پروگرام شروع کیا تھا. 12,000 روپے دے رہے تھے. 265 ارب روپے جو ہے کورونا کے دوران دیے گئے. تو یہ کیا تھا, صرف اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کورونا سے غریب آدمی کی زندگی متاثر نہ ہو. اور آج اس کی پوری دنیا تعریف بھی کر رہی ہے. اسی طرح پاکستان میں کبھی بھی جو ہے ڈیمز, ایوب خان کے بعد کوئی بڑے ڈیمز نہیں بنے. عمران خان نے دیامر, باشا ڈیم, مومن ڈیم, 10 چھوٹے بڑے ڈیموں کی بنیاد رکھی اور الحمدللہ اس پہ کام بھی چل رہا تھا. ہاں, مشکلات تھی کیونکہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ملک میں جو فورن ریزروز تھے وہ نہ ہونے کے برابر. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں. صحیح. اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے ہماری کافی ہیلپ بھی کی, لیکن مجبوراً ہمیں جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. صحیح. جانا اس لیے پڑا کہ ان کے جو قرضے تھے وہ بھی ہم نے ادا کرنے تھے. تو اسی لیے پرائم منسٹر وہاں گئے آئی ایم ایف, لیکن ان آئی ایم ایف کے پاس جب وہ گئے پھر بھی انہوں نے ان کی زیادہ تر شرائط پر ایگری نہیں کیا. صحیح. جیسے ابھی پیٹرول پہ, آئل پہ انہوں نے سبسیڈیز دی تھی, بجلی مہنگی نہیں ہو رہی تھی. یہ سارا یہ تھا کہ کسی طرح جو ہمارا ملک ہے وہ بحران سے نکل سکے, غریب جو ہے اور زیادہ نہ پسے. صحیح. اچھا, آپ بات ابھی کر رہے تھے نا کہ مشکلات سے نکلنے کے لیے پورا تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے 100% کوئی بھی نہیں اپنا دے سکتا, اور آپ نے بھی سوچا کہ بہت حد تک کمی لائیں ان مشکلات میں جو آپ لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے, جس کا آپ کو اندازہ تھا. لیکن پھر بھی آپ کا وعدہ یہی تھا, آپ کی پارٹی کا, آپ سے میری مراد آپ کی پارٹی, اس کا وعدہ یہی تھا کہ انہی مشکلات سے ہم نکالیں گے. ان ساری سچویشنز کا آپ کو پتا تھا, ان حالات کا بھی آپ کو پتا تھا, قرضوں کا بھی آپ کو پتا تھا, مہنگائی کا بھی آپ کو پتا تھا, لیکن پھر بھی آپ کا وعدہ تھا تبدیلی کا. تو پھر اب آنے کے بعد تو کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا نا کہ یہ پرابلمز ہمیں آ گئیں بہت زیادہ. بالکل جی. ہم جب گورنمنٹ ملی 3.5 سال میں, 2 سال کورونا رہا, ملک کی معیشت جو تھی جب وہ سنبھلنے لگی تو یہ ایک جو
مراسلہ تھا, جو ایک بیرونی سازش تھی وہ شروع ہوئی. آج یہی امپورٹڈ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان جس لائن کو فالو کر رہے تھے وہ بالکل صحیح تھی. ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 5% سے اوپر جا رہا تھا, ہمارے پاس ریزرو زیادہ ہو چکے تھے, فورن ریزرو. تو اب جو 1.5 سال تھا وہ انشاءاللہ ترقی کا دور تھا, ہمارا ملک ترقی کی طرف جاتا. ہماری روس کے ساتھ آئل کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی تھی, گندم ہمیں 30% سستی مل رہی تھی, تو وہ یہ ساری چیزیں تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم میری عوام کے اوپر اور زیادہ جو ہے مہنگائی بڑھے. اب جب انہیں ہٹایا گیا صرف 1.5 مہینے میں پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 100 روپے مہنگا ہو گیا, 90 روپے, اور یہ ابھی اور ہوگا. تو خان صاحب کی جو پالیسیز تھی آج اس کو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ خود مان رہی ہے. اور کل میں نے سنا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اب روس کے ساتھ تیل کا معاہدہ کرنے جا رہی ہے. جی جی صحیح ہے. اچھا ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ آپ کو پتا تھا حالات, آپ نے ان حالات کو اوورکم بھی کیا اور اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی. ابھی آپ نے کہا ہم نے اتنا کام کر لیا تھا, 1.5 سال میں بہتر ہونا تھا چیزوں کو. تو نئی جو گورنمنٹ آئی ہے انہیں ایسا کیا برا ملا ہے یا کیا ایسا غلط ہے کہ وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے؟ ہمیں کیوں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہم واپس مائنس میں جا رہے ہیں حالانکہ آپ اچھا چھوڑ کے گئے؟ دیکھیں جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کا عوام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ صرف اپنے جو کرپشن کے ان کے اوپر کیسز ہیں, نیب کے آئین میں ترمیم کرنا ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین ووٹنگ سسٹم ختم کرنا تھا, اوورسیز پاکستانی کو جو رائٹس دیے ہوئے تھے ووٹنگ کا وہ ختم کرنا تھا. وہ آئی اسی لیے. اب میں آپ کو بتاؤں, پاکستان مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, JUIF, MQM, ان 4-5 پارٹیوں اس کا جو منشور ہے وہ یہ الگ الگ ہے. تو یہ مل کے کیسے چل سکتے ہیں؟ ابھی کل کا واقعہ ہے کہ MQM کے جو پارلیمنٹیرینز تھے, ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ انہیں کہا کہ آپ سے اچھے تو عمران خان تھے, ہم جو ہے آپ کی یہ گورنمنٹ کسی بھی وقت چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ حکومت چلانے کے اہل ہی نہیں تھے, یہ تو صرف اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے ایک ہوئے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. یہ تو خیر بہت لمبی بحث ہو جائے گی اگر ہم یہ والی باتیں کریں گے. ابھی آپ کے حلقے کی طرف چلتے ہیں. آپ نے اپنے حلقے میں کیا کیا کچھ اچھا کر لیا جب 3.5 سال تک آپ موجود تھے؟ آپ کیا کیا کچھ چینجز آپ لے آئے, کتنی پرابلمز ان لوگوں کی دور کر دی آپ نے, اپنے حلقے میں کتنا کام کیا؟ اچھا دیکھیں, میں ابھی بھی MP ہوں سندھ اسمبلی کا, اور چونکہ ہم یہاں اپوزیشن میں ہیں اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ ہمیں کوئی ترقیاتی اب ہے نا. میں تو جب 3.5 سال MPS سندھ میں شروع سے اپوزیشن میں, چلیں ٹھیک ہے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے سر سیٹ پر آنے کے بعد؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ہمیں ان 3.5 سالوں میں حلقے کے لیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی ترقیاتی فنڈ ایشو نہیں کیے. ہاں, ہم اپنے پارٹی کے چیئرمین ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے MNAs کو ترقیاتی فنڈ دیے اور میں نے اپنے حلقے میں کام کرایا. سرجانی سیکٹر 7A-B-C-D میں ہم نے سیوریج لائنز بچھائیں جو کہ پچھلے 20 سال کا مسئلہ تھا. اچھا صحیح. وہاں ہم نے تقریباً 55,000 رننگ فٹ سیوریج بچھایا. وہاں پہ 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا ہم نے پانی کی لائنز تبدیل کی. خدا کی بستی کے روڈز بنائے, وہاں پہ بھی ہم نے سیوریج ڈالی. خدا کی بستی کی یہ حالت تھی کہ جب 2019 میں بارشیں ہوئی تھی تو محکمہ بلدیات کے منسٹر ناصر شاہ صاحب کو میں وہاں لے کے آیا تھا اور گھٹنوں تک پانی کھڑا ہوتا تھا, پانی نکلنے کا راستہ نہیں تھا. الحمدللہ وہ ساری پرابلمز ہم نے اپنے وفاقی فنڈ سے حل کر کے دی. اسی طرح گلشن معمار میں ہم نے روڈز بنائے, اور گبول گوٹ, عبداللہ گبول گوٹ کا سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ تھا. 1970 کا یہ گوٹ تھا لیکن اس میں سیوریج لائنز ہی نہیں تھی. لوگوں نے گھروں کے باہر کھڈے کھودے ہوئے تھے, اس میں ان کا سیوریج کا پانی جاتا تھا. تو پورے گوٹ کا ہم نے سیوریج لائنز بچھائی,
تقریباً 3.5-4 کروڑ روپے کی. اسی طرح ہم نے کافی اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کیے ہیں. آپ نے کام کیے ہیں جی, اور لوگ خوش بھی ہیں الحمدللہ. تو پھر تو آپ کو امید ہوگی کہ اگلی گورنمنٹ بھی آپ کی ہے. گورنمنٹ کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اگلی گورنمنٹ کس کی ہوگی, لیکن انشاءاللہ میرے حلقے PS 122 سے پاکستان تحریک انصاف کے MP MNA ہوں گے, اور وفاق میں بھی 2/3 اکثریت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ آئے گی. آپ کو کیسا فیڈ بیک ملتا ہے لوگوں سے, عوام سے, جب آپ 1 to 1 ملتے ہیں لوگوں سے؟ لوگ آپ لوگوں سے خوش رہے ہیں, ابھی تک خوش ہیں, آگے نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ابھی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یا اب جو حالات میں تبدیلی آ رہی ہے, مائنڈ سیٹ تھوڑا چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیں شروع میں تھوڑا یعنی بیچ میں یہ فیل ہوتا تھا کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے شاید ہم سے خوش نہیں ہیں. بالکل. لیکن جب اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی مہنگائی انہوں نے دیکھی کہ آئل جو ہے وہ 200% پرائسز انکریز ہو گئے, ڈیلی کموڈیٹیز کی, بجلی, لوڈ شیڈنگ, گیس کی, بجلی کی, ہر طرح کی چیزیں, تو وہ اب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ان سے تو آپ 1000 درجے بہتر تھے کہ آپ ہمارے دکھ میں سکھ میں ہمارے ساتھ تھے, ترقیاتی کام بھی ہو رہے تھے, اور کراچی میں تو لوڈ شیڈنگ تھی ہی نہیں, اب 12-12 14-14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہوتا کیا ہے جب بھی یہ والی گورنمنٹ آتی ہے لوڈ شیڈنگ کیوں ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ کہاں چلی جاتی ہے بجلی ساری جو تھوڑے دن پہلے ہوتی ہے؟ دیکھیں, جب تک ہماری گورنمنٹ تھی کراچی کو نیشنل گریڈ سے 400 میگا واٹ اضافی بجلی مل رہی تھی. اچھا, صحیح. جب یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے وہ اضافی بجلی بند کر دی. اب کئی الیکٹرک سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جب تک ہمیں نیشنل گریڈ سے بجلی ملے گی نہیں ہم کہاں سے دیں گے عوام کو. آج بھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں. آپ کے پاس آنے سے پہلے میں کئی الیکٹرک آفس گیا تھا, وہاں میری میٹنگ تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی فرسٹ ٹائم اتنا پریشان ہوئے ہیں. پہلے جو ہے 10 دن 12 دن جو ہے یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, لیکن اب تو یہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے کہ ان علاقوں میں جو کہ لوڈ شیڈنگ فری تھے ان میں بھی ہمیں 10-10 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ ان کا جواب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نیشنل گریڈ سے جو اضافی 400 میگا واٹ تھے وہ نہیں مل رہے, اور کنزمپشن زیادہ ہے, ہمارے پاس لائٹ ہے نہیں تو ہماری مجبوری ہے. تو کیوں نہیں مل رہا ہے, کیا ہو گیا ایسا؟ اب یہ تو امپورٹنٹ گورنمنٹ کو پتا ہوگا کہ وہ کراچی کی عوام سے جو ہے انتقام لے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا, یہ کس وجہ سے. اور میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے, وہ ہم اسمبلی کے فلور پہ چیختے ہیں کہ بھائی اب تو آپ کی گورنمنٹ ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ یہ تو آپ ختم کرائیں, لیکن وہ نہیں کرا پا رہے کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسائل حل ہو, چاہتے ہی نہیں. اچھا ہی ہے. آپ سر کیا کیا چاہتے ہیں آنے والے جو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہی ٹینیور ہوگا, ہم تو بہتر چاہتے ہیں, ہم عوام کے مسائل کا حل کوئی لیڈر یا کوئی پارٹی نہیں ہوتا کبھی بھی, ہمارا مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں, ہمارے پاس بجلی آ رہی ہو, ہمیں سستے داموں آٹا مل رہا ہو, چینی مل رہی ہو, پیٹرول سستا مل رہا ہو, یہ ہمارے مسائل ہوتے ہیں. ہمیں ضرور دل چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا تو کسی اور کو ضرور باری ملنی چاہیے, وہ بھی آئے اور اپنی پرفارمنس دکھائے, لیکن مسئلہ ہمارا جو حل کرے گا ہم اسی کے ساتھ ہوں گے, عوام تو اسی کے ساتھ ہوگی. آپ نے کیا سوچا ہے, ابھی بھی آپ کو اسی طرح سے حالات ملیں گے, آنے والی حکومت اگر آپ کو ملتی ہے انشاءاللہ تعالی تو پھر کیا کیا کچھ بہتر ہونے والا ہے؟ دیکھیں ابھی تو بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں, اور فیز 1 اندرون سندھ ہو گیا, اور جس طرح کی انہوں نے دھاندلی کی وہ بھی ساری دنیا کے سامنے آئی, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں. 26 جولائی کو کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن اور کراچی میں جو ہے بلدیاتی انتخابات ہیں. ہم لوگ پر امید ہے کہ انشاءاللہ میئر کراچی پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا, کیونکہ لوگوں کی جو سپورٹ ہے, لوگوں کا جو ذہن ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی کراچی کے لیے کام کیے, جیسے 6 بڑے نالوں کی صفائی تھی, گرین لائن پروجیکٹ تھا, اچھا KCR کا افتتاح تھا, K4 ہم نے شروع کر دی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو کراچی کی عوام کو مل رہی تھی, اور یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ نے تو وہ ساری چیزوں پہ جو ہے بین لگا دیا, بند کر دیا. اور آنے والے جو
صوبائی اور قومی اسمبلی کے جنرل الیکشن ہوں گے، ہماری یہی سوچ ہے، ہمارے پارٹی کا یہی نظریہ ہے کہ عام آدمی کو ہم ریلیف دیں، جتنا ہو سکے ان کے لیے ہم جو ہے ریلیف ان کو دیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، اور آپ کو نظر بھی آئے گا کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے، پاکستان کی عوام کا درد بھی رکھتا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عمران خان آپ کو وہ کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو وہ یہ پچھلے ٹینیور میں نہ کر سکے۔ صحیح، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر اور پوری امید ہے کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا، جیسے کہ آپ نے بتایا۔ اپنے لیڈر کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہہ سکتے ہیں آپ۔ میں اپنے لیڈر سے بہت پیار کرتا ہوں، اور میں ان کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہوں، اور اپنے پرائم منسٹر کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، ابھی تو سر پرائم منسٹر نہیں ہے وہ، ہمارے دلوں کے تو پرائم منسٹر ہے نا، وہ ہمارے دلوں کے وزیر اعظم ہے، تو ہمارا تن من دھن جو ہے ان کے اوپر پرائم منسٹر کے ساتھ آپ نام لگا دیتے، آپ نے صرف پرائم منسٹر کہہ دیا۔ عمران خان ظاہری بات ہے میرے پاس، ابھی جو پرائم منسٹر ہے پھر یہ سب ان کے لیے چلا جائے گا۔ نہیں، یہ جو ہمارے بیکاری وزیر اعظم ہے ان کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں جس نے امریکہ کو کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ارے واہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔